ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ جرمنی سے آ رہے ہیں، یعنی جتنی دیر سے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان سے زیادہ آپ کو جرمنی سے محبت ہو گئی ہے۔ جرمنی بھی ہمارا ملک ہے، اگر آپ جرمنی کو 3 جملوں میں بیان کریں تو کیسے کریں؟ مجھے جرمنی سے پیار ہے۔ ہائے ہائے۔ وہاں سر جی خدا کے بعد پروفیسر سب سے اہم ہوتا ہے۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا، آپ کسی طالب علم سے پوچھ لیں کہ کوئی وائس چانسلر، کوئی منسٹر آف ایجوکیشن، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی پرائم منسٹر پروفیسر کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، چیف جسٹس بھی پروفیسر سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے تو ہمیں پڑھا کے یہاں پہنچایا۔ یہ ہے وہاں علم کی عزت۔ کافروں کے ملک میں آپ نے پرانے زمانے میں حلقوں کا ذکر کیا نا، ملاقات کریں، وہ یہ لگا کے پڑھاتے ہیں جی۔ اچھا، پروفیسر 3 بندے بٹھاتا ہے اور کبھی کبھی ایک بچے کو بلاتا ہے اور اس کو ٹائم فکس کرتا ہے اور اسی وقت صرف اسی پہ فوکس کرتا ہے، موبائل بھی یوز نہیں کرتے، اور اوپن ایئر میں پڑھاتے ہیں، کلاس روم کا پریشر نہیں بلڈ کرتے۔ سب سے پہلے تو میری پروفیسر نے میرا وہ نالج زیرو کر دیا جو میں نے یہاں سیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کے جتنے آرٹیکل ہیں ٹھیک ہے آپ کے ہوں گے، دنیا میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ سوشل میڈیا بڑے ایکٹیو ہیں، بڑی ویلاگنگ بھی کرتے ہیں، مختلف اوکیزنز پہ، مختلف جگہوں پہ جا کے، مختلف مواقع پہ، کبھی پانی کے سمندر کے اندر، کبھی جناب کھائے بحث منڈی کے اندر، کبھی پہاڑوں پہ، کبھی گاڑی میں جاتے ہوئے، کبھی کہیں تو اور آپ کو یہ نہیں پتا جب میں کیمرہ تیزی سے گھماتا ہوں تو ادھر کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو نہیں پھر دکھا سکتا نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ آج ایک بار پھر اذان پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی اس وقت سے ہی مجھے لگا کہ شاید میرے کوئی بچھڑے ہوئے کوئی بھائی ہیں جو مجھے کہیں مل گئے، یا میرے بچپن کے کوئی دوست ہیں، کیونکہ جب ان سے ملتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور بڑا دل لگتا ہے ان کے ساتھ۔ تو میرے ساتھ جو اس وقت مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے دنیا بہت وسیع ہے، جو لوگ نہیں جانتے ڈاکٹر صاحب کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب ماشاء اللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ماشاء اللہ عربک لینگویج میں ان کی پی ایچ ڈی ہے، اور اس وقت جرمنی میں ڈاکٹر صاحب 20ویں صدی کی جو تفاسیر ہیں، خاص طور پہ تفسیر ثنائی جو شیخ ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے اس پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور پاکستان ہے، اور پاکستان آنے کے بعد پاکستان کی شیرک کراچی آئے، اور کراچی جیسے ہی آئے ہم نے ان کو پکڑ لیا، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کراچی تشریف لا رہے ہیں، تو الحمدللہ انہوں نے فوراً ہمیں ٹائم بھی دے دیا، اور آج آپ کے سامنے ہم اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ تھینک یو۔ تو میرے پاس ڈاکٹر صاحب سوالات کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، بڑے دلچسپ سوالات ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام سوالات کے جواب دیں تاکہ ہماری جو آڈینس ہے ہم سب کو بہت فائدہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آڈینس ہمارے ساتھ ہی بیٹھی، یہ اب میڈیم جو ہے وہ گلوبل ہو چکا ہے، اب یہ فاصلے ختم ہو گئے ہیں۔ بالکل، تو ڈاکٹر صاحب سے ہمیں پاکستان کے بارے میں، جرمنی کے بارے میں، ریسرچ کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی، مختلف سوالات کرنے، تو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ جرمنی سے آ رہے ہیں، یعنی جتنی دیر سے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان سے زیادہ آپ کو جرمنی سے محبت ہو گئی ہے۔ جرمنی بھی ہمارا ملک ہے۔ اگر آپ جرمنی کو 3 جملوں میں بیان کریں تو کیسے کریں؟ 3 جملوں میں یا 3 لفظوں میں؟ 3 لفظوں میں کرتے ہیں تو اور زبردست ہو جائے گا، جامع۔ مجھے جرمنی سے پیار ہے۔ جب تک آپ کسی چیز سے محبت نہ کریں اپنا نہیں سکتے۔ بس مختصر یہ ہے کہ بڑی مدت بعد کچھ اعلیٰ آداب سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں نے اپنے اندر وہ سپیس رکھی تھی تو مجھے لگا کہ مجھے سیکھنے ہیں، تو اس لیے میں کسی ملک کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتا، وہ جہاں میں گیا ہوں اس کی خوبصورتی کا ذکر کر سکتا۔ چلیں آپ جرمنی سے ہیں تو جرمنی کے سوالات پہلے کر لیں۔ جب آپ جرمنی پہنچے تو آپ کو سب سے پہلا کلچرل شوق کیا لگا؟ آپ دیکھ کے کوئی چیز حیران رہ گئے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تجربہ ہوا آپ کو؟ شہروں میں رش تھا لیکن سب تنہا تھے، اپنے کام سے کام تھا اور کسی کے کام سے کوئی غرض نہیں تھی، اور سب اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ میں نے پیچھے کو مڑتے کسی کو نہیں دیکھا، سب آگے کی طرف جا رہے تھے۔ جب ہم ہیں پاکستان میں سب کا کام کرتے ہیں، جرمن لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ جب تنہا کی آپ نے بات کی نا تو اس سے ذہن میں ایک سوال آیا کہ الحمدللہ پاکستان میں ہم جیسے بھی ہیں، ایک مثبت چیز یہ کہ کمیونٹی سسٹم ہے، یہ تو ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے کسی طرح سپورٹ کر لیں، ہیلپ کر لیں۔ کیا یہ چیز وہاں موجود ہے کہ ایک اجنبی یا محلے داری یا رشتہ داری، ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہے وہاں پر؟ نہیں، ان چیزوں کی وہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہے، لہٰذا لوگ محروم نہیں ہوتے نا، تو ان کا کام چل جاتا ہے۔ البتہ تنہائی تو انسان کو نقصان دیتی ہے۔ اچھا، جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے
پاکستان میں یا ہماری کنٹریز میں جو اسلامی کنٹریز ہیں خاص طور پہ ایشیا میں سینس آف کولیبریشن ہے, تو سارے مل کے رہتے ہیں, انٹیگریٹڈ ہیں, مگر بعض اوقات یہ نقصان بھی دیتی ہے جب بہت زیادہ دوسروں کی زندگی میں گھس جاتے ہیں. اور اس وقت یہی فیز چل رہا ہے جس کا ہم سب شکار ہیں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں, اور اس کا نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک دو مشرق مغرب کی جس طرح فاصلے ہیں مشرق مغرب کے, اس طرح ان کی ثقافت اور ہماری ثقافت کے بھی بہت فاصلے ہیں. اتنے عرصے کے بعد میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کا طالب علمی کا دور شروع ہو گیا, کیونکہ جو بھی اچھا عالم دین ہوتا ہے یا دین کا طالب علم ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ دین کا علم ایک ایسا سمندر ہے, اس کا کوئی ساحل نہیں. بالکل. اور یہ علم کا حصول جو ہے چلتا رہتا ہے, یعنی فارغ التحصیل نہیں ہو سکتا. تو دوبارہ باقاعدہ ایک طالب علمی کے دور میں, تو ایک باقاعدہ طالب علمی کا دور ہے نا کہ کلاسز ہے, ایک ڈسپلن ہے, تو کیسا لگ رہا ہے؟ اٹس انٹرسٹنگ. میں جب بیگ پہن کے ادھر پھر رہا ہوتا ہوں یونیورسٹی آف فرائبرگ کی کوریڈور میں, تو مجھے بالکل وہ ایک لڑکا سا میں نکل آیا, وہ پرانے زمانہ لوٹ آتا. انجوائے بھی ہوتا ہے, اور پھر یہ کہ یار اپنا تواضع بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ بڑے پروفیسر اور اسکالر اور یہ نہیں, آپ دوبارہ سے ایک طالب علم ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. وہ مجھے واقعی اس کا احساس وہاں جا کے ہوا, اور اس میں یہ بھی افسوس ہوا کہ پچھلے اتنے سالوں میں استاد بن کے بیٹھا رہا, تو طلب علم کہاں گئی؟ وہ نہیں بند ہونا چاہیے تھا. واقعی بڑا خوبصورت تجربہ ہے زندگی کا, جب ہم مدارس میں یا پڑھتے تھے اپنے استاد کے سامنے جا کے کتاب کھول کے بیٹھتے تھے, وہ ہمیں پرانی آیات, احادیث, اصول, مختلف فنون پڑھاتے تھے اور سمجھاتے تھے, پھر ہم سوال کرتے تھے. وہ دل چاہتا ہے وہ دور واپس آ جائے, سبحان اللہ. لیکن بس زندگی کے اتنی مصروفیات کے اندر آپ پھنس گئے کہ دوبارہ باقاعدہ طالب علمی اختیار کرنا بظاہر مشکل لگتا ہے نا. دل تو بہت کرتا نہیں, فی الحال آپ سب چھوڑ چھاڑ کے بیوی دوبارہ کو اپنے معلم بنا لیں. اچھا, آپ نے اسپین میں بھی دیکھا, ایک سوال آپ سے بھی ہے, وہاں مکتب سسٹم کہیں نظر آیا تھا؟ پرانے زمانے میں مسجدوں کے اندر ہی مکتب ہوتے تھے. جی, وہاں تو میں جب گیا نا شیخ مسجد قرطبہ, تو ہمارے جو شیخ تھے جو ہمیں ہسٹوریکل اس ٹرپ پہ, اسلامک ہسٹری ٹرپ پہ ہمیں ہماری قیادت کر رہے تھے, لے کے چل رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ جو پوری, یعنی ایک تو بڑی خوبصورت بات یہ بتائی کہ وہاں کی جو محراب ہے, اس کے ساتھ وہاں سے کوئی خطبہ دیتا تھا تو جو ہزاروں لوگ بیٹھتے تھے, انہوں نے ایسا میتھمیٹیکلی اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ آواز جو تھی وائبریٹ ہو کے, ایکو ہو کے اینڈ تک پہنچ جاتی تھی. یعنی اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو تھا نہیں. یہ سائنس مسلمانوں کے پاس تھی, اور باش مسجد میں بھی ہے یہ. اچھا, ماشاء اللہ. جتنی پرانے قلعے ہیں نا ان میں ساؤنڈ کا یہ ہے. اور اسی طرح انہوں نے بتایا کہ مختلف کونوں پہ نا مختلف فنون کے حلقات لگتے تھے, اور یہی مکتبے ہوتے تھے, یہاں کے لوگ بیٹھتے تھے, یہاں فلاں میتھس ریاضی پڑھا رہے ہیں, یہاں یہ دین کا علم پڑھا رہے ہیں, یہاں نحو پڑھا رہے ہیں, یہ پڑھا رہے ہیں, اور سب یہ مسجد کے ارد گرد ہو رہا ہوتا. جدید علوم بھی تھے وہاں پہ. شیخ انہوں نے باقاعدہ سرحد تو نہیں کی, لیکن چونکہ یہ جو آج ہم نے یہ ڈیوائڈ کر دیا نا, بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. ہم جب اسکول بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم دنیاوی تعلیم کی بات کریں, سیکولر ایجوکیشن, اور اسی کا اردو ٹرانسلیٹ کر کے, عربی ٹرانسلیٹ کر کے مدرسہ بولتے ہیں تو ہم اسلامک تعلیم میں پہنچ جاتے ہیں, جبکہ ان کے ایک ہی چیز تھی. تو بس میں یہی لانا چاہتا تھا, عالم دین کسی دنیاوی فن کا بھی ماسٹر ہوتا تھا تاکہ وہ کما بھی سکے اور دنیا میں رہنا ہے نا آپ نے. ہاں بالکل, دنیا کو بھی تو لے کے چلنا ہے, یہ چیز درست. اسی طرح میں وہاں گیا, میں نے دیکھا وہاں پہ ایک دوست نے مجھے کہا جی اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو ابن رشد چونکہ اندلسی تھے تو ان کی کوئی کتابیں مل جائیں تو لائے گا. تو بہرحال ہم اتفاق سے قرطبہ, مسجد قرطبہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے, تو ایک جگہ ہم نے ایک چھوٹا سا مکتبہ دار ابن رشد دیکھا, یا مکتبہ ابن رشد دیکھا, تو ہم اس کے اندر گئے تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس میں بیٹھے, اس سے بھی آدھا کمرہ تھا, وہاں بیٹھ کے ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تھی. بس ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا, ورنہ کس زمانے میں جب وہ تھے تو یقیناً ان کا بڑا نام بھی تھا, اور لیکن اس کا نشان زندہ, نشان موجود تھا. ابن رشد نے وہاں پہ جو علوم عقلیہ نقلیہ وہ داخل کی ہیں. ابن رشد نے بہت بڑا کام کیا اسپین میں ان کے کتابوں نے, وہ مانتے ہیں ہر چیز کو, وہ لوگ مانتے ہیں. اچھا جی, آپ جو جرمنی گئے ہیں تو آپ کا ایگزیکٹلی ریسرچ کا ٹاپک کیا ہے, اور اس سے عوام کو یا لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا جب آپ ریسرچ کر لیں گے, یا آپ کی جو آرٹیکلز یا جو بھی ریسرچ پیپر آپ پبلش کریں گے؟ اچھا, وہ لوگ نا یورپین جو ہے نا وہ اس طرح ٹاپک پہ ریسرچ نہیں کرواتے. یہ ہمارے ہاں ہے کہ پہلے امام بخاری کے حالات زندگی لکھیں, پھر ان کا منہج لکھیں. یہ ہمارا ایک انداز ہے, محبت کا انداز ہے. ان کے یہاں نا وسعت ہے, وہ بے کنار سمندر میں ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اتنا جو کام ہوا ہے تو تم مجھے ایک نیا کام اس کے بارے میں دے دو. میں نے پہلے انگلش قرآن پہ ریسرچ ٹاپک تیار کر کے دیا, اسی پہ مجھے لیٹر ملا. آرتھر جیفری, نسیم جوزف, جیوز اینڈ کرسچنز, اینڈ ادھر سے مفتی تقی عثمانی کا, اور ایک لیلا بختیار, وہ ایران کی ہیں, وہ شیعہ ریپرزینٹیٹیو. یہ میں نے سارے بنا کے تو ریلیجس بیک گراؤنڈ پہ لیا کہ انہوں نے کہاں کہاں اپنے مذہب کو کھینچا ہے. انہوں نے کہا جی اس پہ تو انگلش میں تو بہت کام ہوا ہے, آپ اردو پہ سوچ لیں.
یعنی انگریز پروفیسر کہہ رہی ہے اردو پہ سوچ لیں. اور میں نے پھر سوچا مولانا ابوالکلام آزاد پہ سوچا, پھر میں نے اور سوچا, مشورہ کیا علماء سے. پھر میں نے کہا ایک بہت سوسائٹی میں جس کا امپیکٹ زیادہ تھا اور اس کا رد کا لٹریچر بھی بہت ہے مختلف فرقوں اور مذاہب پہ, مولانا ثناء اللہ امرتسری. تو وہ خوش ہوئی, اس نے کہا انہوں نے جو لکھا ہے وہ آپ لکھیں, ہمیں کسی کے مذہب اور مسلک سے کوئی مسئلہ نہیں, ہم آزاد ہیں ان چیزوں سے, تو جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہمیں بتائیں. پھر انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتانا شروع کیا, تو میں حیران ہو گیا کہ یہ یعنی وہ جانتے ہیں شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ. ہاں, حالانکہ ہمارے مذہبی حلقوں میں وہ نام ہے. پھر انہوں نے نواب صدیق حسن خان کے نوجی پہ مجھے رہنمائی کی کہ وہ کیا تھے. پھر انہوں نے عبد الماجد دریا بادی پہ کام کروایا ہوا ہے. اسی طرح مولانا مودودی پہ اور پرویز پہ, سر سید پہ, اس نے سارا مجھے بتایا کہ شی سیڈ آئی نو ہو از سر سید اینڈ واٹس پرابلم ود ہی واز نیچرسٹ. تو چونکہ سر سید پہ اسٹڈی بھی میرے اس پارٹ کا حصہ ہے, کیونکہ وہ سر سید پہ اور مولانا ثناء اللہ میں وہ خط و کتابت رہی ہے. تو آپ نے پوچھا فائدہ کیا ہے. یورپین دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں جس کا امپیکٹ ہے نا اسی کا فائدہ ہے. ایک سائڈ پہ اگر کسی نے کوئی خانقاہ بنا لی اور وہ بیٹھا رہا, اس کو کوئی لنک نہیں ہے دنیا سے. جب تک کہ سوسائٹی میں کوئی علم نہ آئے وہ مفید نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ سوشل جو ویلیوز ہیں اس کی تفسیر میں دیکھیں ان کی, اور جو انہوں نے کسی پہ اگر علمی بحث کی ہے تو لاجیکل بھی کی ہے اور ٹریڈیشنل بھی کی ہے, یہ نکالنا ہے. اور اس میں کوئی نئے کام اگر رہتے ہیں, پھر میں نے ان کو کہا کہ امریکہ کے پروفیسر نے کہا کہ یہ چیز انڈر اسٹڈی ہے. جب میں نے یہ ریفرنس دیا پرنٹڈ, اسی وقت وہ مان گئے. انہوں نے کہا اچھا ایک پروفیسر نے کہا ہے, وہاں سر جی خدا کے بعد پروفیسر سب سے اہم ہوتا ہے. میں مبالغہ نہیں کر رہا, آپ کسی طالب علم سے پوچھ لیں کہ کوئی وائس چانسلر, کوئی منسٹر آف ایجوکیشن, کوئی MNA MPA, کوئی پرائم منسٹر پروفیسر کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. چیف جسٹس بھی پروفیسر سے بات نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں انہوں نے تو ہمیں پڑھا کے یہاں پہنچایا. یہ ہے وہاں علم کی عزت, کافروں کے ملک میں, اہل کتاب کے ملک میں. یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ اسلام سے دور ہے, وہ قرآن سے دور ہے, لیکن جس علم کو وہ علم سمجھتے ہیں. اچھا بہترین تو بن گئے نا, پھر اس کو بہترین بھی مانتے ہیں. اچھا مجبوری یہ ہوئی کہ میں سعودی عرب, UAE, کویت, قطر, اسلامی رچ ملک چھوڑ کے جرمن جا کے بیٹھا ہوں تانگ ہونے کے لیے. حالانکہ مجھے تو سعودی عرب جانا چاہیے قرآن کی اسٹڈی کے لیے, میں ویسے مثال دے رہا ہوں, ترکی جانا چاہیے, ملیشیا, لیکن ٹاپ 200 یونیورسٹی میں جانا بھی ضروری تھا. دنیا کی ٹاپ 200 میں پوسٹ ڈاک ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے پھر میں نے جرمن چوز کیا, اور اس میں جو پروفیسر ہے وہ قرآن پہ ان کی اسٹڈی بہت زیادہ ہے. ٹھیک, وہاں آپ گئے تو وہاں آپ نے پاکستانی مدارس بھی دیکھے ہیں, پاکستانی یونیورسٹیز بھی دیکھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں. وہاں پہ ہمارے, اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں کمپیریزن کر لیں, ویسے بیان کرنا چاہیں کہ وہاں ایک طالب اور استاد کا آپس کا تعلق کیسا ہوتا ہے. میں جب اپنی یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتا ہوں تو شاہی قلعے کی طرح وہ کوریڈور 500 سال پرانی ہے نا, 500 ایئرز ہو گئے. ایک بادشاہ نے جب یہ شہر فتح کیا تو اس نے کہا میں یہاں یہ چھوڑ سکتا ہوں تلواریں گھوڑے, اور ساتھ میں ایک یونیورسٹی بناتا ہوں. یہ آغاز تھا یورپ کی اٹھان کا. یہ 1577 کی بات ہے بھائی. تو 1577 کا معنی ہو گیا تقریباً 800 ایئرز. 500 ایئرز 1577 تقریباً 1477 سوری, تو مور دین 500 ایئرز تقریباً. تو وہ بادشاہ صاحب کا فوٹو بھی وہاں لگا ہے. اور پچھلی صدی میں جتنے لوگ ڈاکٹر بنے, 1918 میں بھی وہاں PhD ہو رہی تھی, ان کے نام لکھے ہیں. پھر ان کے بت نہیں, وہ اسٹیچو کہتے ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں بھولے نا. انہوں نے کہا یونیورسٹی بنائیں. وہاں پہ میں دیکھتا کلاسیں کدھر ہیں, کلاسیں مجھے نظر نہیں آتی. یونیورسٹی میں ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں, 50,000 اسٹوڈنٹ اس شہر میں رہتے ہیں, بورڈڈ جو ہاسٹل 10,000 جی. اور یونیورسٹی کے 13 کیمپس ہیں, یعنی پورا شہر کو کہتے ہیں یونیورسٹی ٹاؤن. وہ شہر ہی یونیورسٹی ہے پوری, اور پورے شہر میں یہی ایک یونیورسٹی ہے جی. اور جگہ نہیں ملتی ہاسٹل کے لیے, مجھے ابھی تک وہاں ہاسٹل نہیں ملا تھا. میں مطلب کرایہ پہ لے کے کسی سے رہ رہا تھا, اور وہ کہتے تھے آپ پروفیسر ہیں جو بھی ہیں اپنے ملک میں ہیں, یہاں آپ کو بطور طالب علم اسی لائن میں لگنا پڑے گا. پھر جا کے انہوں نے مجھے اب اوکے کیا کہ اب آپ کو مل جائے گا. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ وہ کوریڈور میں نا, جیسے آپ نے پرانے زمانے میں حلقوں کا ذکر کیا نا, حلقات کا, وہ یہ لگا کے پڑھاتے ہیں جی. اچھا, پروفیسر 3 بندے بٹھاتا ہے, اور کبھی کبھی ایک بچے کو بلاتا ہے اور اس کو ٹائم فکس کرتا ہے, اور اسی وقت صرف اسی پہ فوکس کرتا ہے, موبائل بھی یوز نہیں کرتے, اور اوپن ایئر میں پڑھاتے ہیں, کلاس روم کا پریشر نہیں بلڈ کرتے. سیریسلی, میں نے خود دیکھا. مطلب وہاں کورس ورک ٹائپ لیکچر ہو رہا ہے, لیکچرنگ نہیں کرتے, وہ ڈسکشن کے قائل ہیں. اچھا, یہ تو آپ کے لیول پہ ہوگا نا کہ آپ PhD کرنے جا رہے ہیں, ریسرچ کرنے جا رہے ہیں. BS MS کے لوگوں کو, PhD والوں کو تو پروفیسر اتنا بھی نہیں کہتا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ, وہ ای میل اور ملاقات پہ گائیڈ کر کے کہتا آپ ریسرچ کریں.
مجھے انہوں نے بینچ اور کرسی دی ہے، اس کو کہتے ہیں بینچ فیس. وہ فیس نہیں لیتے، یو کے وغیرہ میں لیتے ہیں لیکن جرمن میں نہیں لیتے. جرمن اس میں تھوڑا ایڈوانس ہے. تو بینچ دیا ہے اور جتنے بینچ ہیں اتنے لوگوں کو داخلہ دیتے ہیں. اس کے بعد دنیا جہان کی سفارش آج داخلہ نہیں مل سکتا. مجھے 2.5 سال لگے اس بینچ تک پہنچنے میں. میں رابطے میں تھا. جب اسپیس بنی تو اس پروفیسر نے حسب وعدہ مجھے ای میل کی کہ اب اسپیس بن گئی ہے، آپ تشریف لے آئے. اور اس کو میں کوئی فیس نہیں دوں گا، وہ ان کی گورنمنٹ جانے، لیکن وہ اسی طرح ڈیل کرے گی جیسے کوئی کمرشل ڈیل کرے. اور اگر میرے سے ان کی ملاقات ہے تو صرف میرے سے ہی ہے، دوسرے کو الاؤ نہیں اندر آنا. وہ اس طرح پڑھاتے ہیں. اور آپس میں جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا مطلب ایک لائٹ انتہائی وہ ہوتا ہے، دوستانہ، گفتگو یا تو دوستانہ ہوتی ہے. اٹو بچوں والا ڈر لگا ہوا ہے نہیں، انہوں نے اٹھ کے خود کافی بنائی جی کچھ ناراض ہو جائیں گے، خود کافی بنائی، خود کرسی رکھی اور میرے ساتھ خود کافی بنائی. جی خود طالب علم کے لیے جی خود. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے نہیں بنائے، ہم اس کے قائل نہیں کہ اسٹوڈنٹ کسی ٹیچر کی خدمت کرے. ہاں آپ چونکہ گیسٹ ہیں تو میں آپ کو بنا کے دوں. پھر وہ لائبریری گئیں پہلی دن میرے ساتھ چل کے، اور لائبریرین سے کہا کہ یہ ہمارے پاس اسکالر آ گئے ہیں اور اب ان کو یہ چیزیں دیں، ان کو لائبریری دیں، ایکسیس دیں. پھر میرا کارڈ بنوایا اور بہت کچھ. یعنی وہ جس طرح سروس نہیں کرتے اس طرح. تھوڑا سا مشکل ہے ان کے ساتھ رہنا، لیکن یہ جو کہتے ہیں اسی کے مطابق کرتے. جزاک اللہ. تو شیخ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کو ایک تو سوال یہ کہ آپ ہائر ایجوکیشن پی ایچ ڈی وغیرہ کرنی چاہیے، اور اگر کرنی چاہیے تو کیا پاکستان سے باہر جا کر بھی کرنی چاہیے؟ بس ایک پی ایچ ڈی پاکستان میں کر لی، علامہ اقبال سے کر لی، قائد اعظم یونیورسٹی سے کر لی، یا کسی جگہ سے کر لی؟ سب سے پہلے تو میری پروفیسر نے میرا وہ نالج زیرو کر دیا جو میں نے یہاں سیکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا آپ کے جتنے آرٹیکل ہیں ٹھیک ہے آپ کے ہوں گے، دنیا میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دنیا میں وہ آپ لکھیں جس طریقے سے یہاں لکھا جاتا ہے. اب میرے پاس اس لیول کا ایک بھی نہیں ہے، اور ویسے 40 ہے. تو یہ میرے شوق لگا، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ اسی عمر میں مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے مزید اچھا لکھا. اب لوگ کہیں گے یہ اپنی نفی کر رہا ہے، جو مرضی کوئی کہے. پہلی بات یہ کہ وہاں کوئی پرواہ نہیں کرتا کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو اس لیے اہل علم کو چاہیے کہ علم کے بہت آگے جائیں. اچھا، علم کسی شہر اور ملک کا پابند نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور پھر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اندلس میں گئے، عبد الرحمن داخل گئے. پھر آپ خود ہی کہتے ہیں امام بخاری نے کئی ملک کراس کیے. جب امام بخاری ملکوں کے ملک کراس کرتے ہوں گے تو کیا درمیان میں نان مسلم کنٹریز نہیں آتے تھے؟ کیا وہ ان کا کلچر نہیں دیکھتے ہوں گے؟ وہاں سے گزر کے جاتے نہیں ہوں گے؟ وہاں ان کی فحاشیاں وغیرہ ساری ان کی نظر میں نہیں ہوں گی؟ لیکن انہوں نے اپنی منزل پہ جانا تھا. تو یہ کہنا بلیک اینڈ وائٹ کہ وہاں جانا جائز نہیں ہے، یہ دور اب گزر چکا ہے. اب اہل علم جو بڑے کبار علماء ہیں ان کو کم از کم نان مسلم ایڈوانس کنٹریز وزٹ ضرور کرنے چاہیے کہ ان کو دعوت کیسے دینی ہے. ہم اپنے حلقوں کے لیے نہیں آئے، پوری دنیا کے لیے. ہم کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اور بشیر کا لفظ پہلے ہے کہ بشارت زیادہ ہے. اس پہ ایک نقطہ آپ کو بتاؤں گا بہت قیمتی. اچھا جی، یہ بھی بتائیے کہ اب تھوڑا سا فقہی نوعیت کا سوال کہ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے، یا عام طور پہ علماء سے ہم سنتے بھی ہیں کہ جی غیر مسلم ممالک میں نہیں جانا چاہیے، وہاں فحاشی ہے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، جو بھی ان کے مسائل ہیں جس سے انسان کو فتنوں کا ڈر ہے، وہ فتنوں میں پڑ سکتا ہے. اور خاص طور پر کہتے ہیں جی غیر مسلم ممالک میں تو بالکل نہیں جانا، کچھ خاص وجوہات ہیں تو جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا سکتے. بالکل ہے. تو اب وہ کہتے ہیں وہ ایسا علم آپ حاصل کرنا چاہیں جو آپ کو کہیں اور نہ ملتا ہو، اور وہاں تو آپ جا سکتے ہیں کہ وہ فن دنیا اسلامی ملک میں موجود نہ ہو، ممالک میں یا پاکستان میں موجود نہ ہو. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب ایک عالم دین وہاں جا رہا ہے، اس کی دنیا ہی بدل گئی، وہ ایک الگ ہی ماحول دیکھ رہا ہے. آپ کو بھی یقیناً اس قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، فتنوں کا. وہاں جس قسم کے لوگوں کا لباس ہوتا ہے، جو طور طریقہ ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ علماء کو جانا چاہیے ایسے ماحول میں؟ پہلے تو ایک تھیسس ہے، میری مسز نے لکھا ہے کہ غیر مسلم ممالک کی شہریت کا مسئلہ فقہی آراء. آپ کی مسز نے لکھا؟ ہاں جی، ایم فل کی ہے. الحمد للہ میں نے پی ایچ ڈی نہیں کرنے دی، کیونکہ پھر میں ایم فل میں ہی بہت ڈر رہا ہوں اس سے، تو پی ایچ ڈی میں تو مجھے ختم کر دے گی. تو وہ یہ ہے ایک صورت ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کبھی میں نے بتایا نہیں، لیکن چونکہ علمی چیز ہے وہ شیئر کیجیے گا. وہ اردو میں ہے تو اوپن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہی پڑھا ہے، تو وہ میں دے دوں گا. اس میں کچھ ایسی آراء کبار علماء جو پہلے ائمہ گزرے ان کی فیور کی بھی ہیں کہ جا سکتے ہیں، اور عام طور پہ یہ ہے کہ نہیں جا سکتے. اب اس سے بھی بات آگے چلی گئی ہے. اب ان سے میڈیسن لیتے ہیں نا، بزنس کرنے آپ بھی جاتے ہیں باہر، اور دعویٰ ٹرپ کے لیے، دعوت دینے کے لیے. دعوت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف دیکھ لیں. جیسے نبی علیہ السلام شروع میں تو سب کوئی نہیں اپنے ساتھ ملاتے رہے، کوئی بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ. صرف دیکھنا، نماز پڑھنا، دوستوں سے ملنا، دار ارقم میں بیٹھنا، یہ بھی تو سٹیج تھا نا. تو بھائی دعویٰ کے لیے آپ کو ان ملکوں کو جانا پڑے گا، اور وہاں جو مسلمان ہیں ان کا والی وارث پھر کون ہے، اور وہ کروڑوں میں یہاں پوری دنیا میں. ایک تو یہ.
دوسرا یہ کہ نان مسلم کنٹریز کی جو شہریت ہے، چلو یہ تو کبار علماء بتائیں گے، میں اس میں فتویٰ نہیں دے سکتا. شہریت کی بات تو نہیں کر رہا، وزٹ کرنا، پڑھنے کے لیے جانا، گھومنے پھرنے کے لیے جانا، اس میں مسائل ہم میں سنتے صرف رہتے ہیں. گھومنے پھرنے کا تو میں تو تعلیم کی بات کوئی کر بھی رہا نہیں، کہ کئی ایسی چیزیں ہیں تعلیم کی جو میں سے جیسے عرض کیا کہ مجھے پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنی تھی اپنی ترقی کے لیے یا کسی کام کے لیے، تو وہ ان ملکوں کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں. اگر مجھے واللہ مکہ مکرمہ میں یا سعودی عرب میں کہیں ملے تو میں ادھر چلا جاؤں گا، مجھے آسانی رہے گی، مجھے کھانے پینے کی آسانی رہے گی، مسجد کی رہے گی. اب اتنے چیلنجز ہیں جہاں میں رہ رہا ہوں، ادھر لباس کا مسئلہ ہے کہ ایسے مناظر ہیں، پھر اور ان لوگوں کی چیزیں ہیں، وہ ان کا کلچر ہے، وہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، تو وہ پھر بچ کے چلنا. تو میں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ ود وائف جائیں جہاں بھی جائیں. ہوں. یہ بھی سوال تھا. یعنی آپ کی ایک وائف ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے ساتھ ہر جگہ چلی جائے. آپ ماشاءاللہ اپنی فیملیز کو یہاں چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں، آ جائیں گے واپس، آ جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ اس کے لیے چلے گئے. بڑی مشکل آسان نہیں ہے، شدید. یہ بھی کہ بات کہ ظاہری بات ہے اب اس عمر میں آ کے معاش کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، کس طریقے سے پیچھے فیملی. یہ تو آپ اگر سوال کریں تو میں بتاؤں گا. میں یہی سوال کرنے والا ہوں کہ اب جیسے آپ نے شوق تو دلا دیا ہمیں، لیکن اگر ہم اس شوق کو یعنی اس مقصد کے لیے بھی باہر جا کے تحقیق کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے جائیں، لیکن پیچھے فیملیز ہیں، ان کے روزمرہ کے اخراجات ہیں، یہ چیزیں، تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا؟ ایک سال کے اب چلے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا پڑے گا، پتہ نہیں واپس آئیں تو وہ نوکری، وہ سارے معاملات اس طرح واپس مل سکیں گے نہیں مل سکیں گے، یہ ان چیزوں کو کیسے دیکھا جائے؟ دلکشا بھائی، ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارا تو آفیشیل ہے نا کہ ہمیں چلو چھٹی بھی مل جاتی ہے، سیلری بھی ملتی ہے. کئی لوگ بیچارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، بڑی مشکلوں سے جاتے ہیں. ایک تو یہ بھیڑ چال ہے نا جو کہ سارے جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. جا کے وہاں کیا کریں گے؟ آپ کو کوئی بہت خاص مشن ہو، پڑھائی ہو، تو اس میں آپ ضرور جائیں اور پیچھے بیک اپ بھی ہو. خام خواہ ہر چیز بیچ کے وہاں پہنچنا، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. تو یہ بھیڑ چال جو چل پڑتی ہے نا کہ ساری دنیا جا رہی ہے تو میں بھی جاؤں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کا ویزا ختم ہوگا وہ آپ کو واپس بھیجیں گے، فرار آپ ہو نہیں سکتے آج کے زمانے میں. تو یہ طلبہ جو ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑی نا والدین کے، سب جائیں، یہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. اچھا شیخ، جب آپ اس غیر مسلم معاشرے میں گئے تو یہاں پہ جا کے ایک عالم دین یا ایک اچھے مسلمان ہونے کی شناخت کو قائم رکھنا، اس کو کس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آسان ہے، مشکل ہے، کیا کرنا؟ جی، سب سے مشکل یہی ہے، کیونکہ حجاب تو کر نہیں سکتے، عورتیں اسکارف لیتی ہیں، اور جہاں کہیں ہزاروں میں کوئی ٹرکش یا سیرین یا کوئی انڈین یا پاکستانی عورت نظر آتی جس نے اسکارف لیا ہوا، تو اس کے لیے دل سے دعا نکلتی تھی کہ ماشاء اللہ یہ اتنی نیک ہے. اچھا، یہاں تو ہم حجاب والیوں کو بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں نا کہ بھئی تمہارا حجاب ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک. اتنا ظلم ہے پاکستان میں، مذہبی خواتین پہ اتنا ظلم ہے کہ ان کو پریکٹس ہی نہیں کرنے دی جاتی، اور کرتے بھی یہ سختی مذہبی لوگ ہیں. ہم سب جو جنہوں نے میرے جیسے ہیں جو کہ ہاں نہیں یہ میری وائف ہے تو یہ بھائی تم اس طرح جا رہی تھی، تمہارا یہ کپڑے ایسے ہیں، حالانکہ ان کو تو آپ تھوڑا مہربانی کریں، ایزی کریں تو محبت اور پیار سے وہ دین پہ پریکٹس کریں گی. وہاں جا کے سب سے پہلے آپ کو یہی مسئلہ شناخت کا ہوتا ہے. جو ہماری شناخت یہاں بنی ہوئی نا، کسٹم جسے کہتے ہیں، وہ وہاں پھر چلنا مشکل ہوتا ہے. تھوڑا سا ان کے لباس پہ آنا پڑتا ہے، اور مسجد دور دور ہے، آپ کو تلاش کرنی پڑتی ہے، پھر جمعے کے لیے دور جانا پڑتا. سب سے زیادہ جو میں نے مس کیا اور جس میں میرا دل رویا، وہ خطبہ میں پاکستان میں دیتا تھا، وہاں میں خطبہ نہیں دے سکتا، اور مطلب وہ ان کی لینگویج میں ہوتا ہے. اور میں نے کہا کہ کتنی اہل خطابت کو ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا ہے، لیکن اس کو وہ ویلیو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وہ جسٹ خطیب بن کے اسی چکر میں رہتے ہیں، یار میرے تو تنخواہ تھوڑی ہے. بھائی چھوڑو، علم کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، آپ آگے گزر جاؤ اس سے، ورنہ باہر کی دنیا میں تو کوئی ایک درس بھی نہیں دے سکتا. میں ایک دفعہ ڈاکٹر فضل علی صاحب آئے ہوئے تھے، طلباء کو نصیحت کر رہے تھے. ایک بڑی خوبصورت بات اسی خطبے میں انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے کسی حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ 3 لوگ ایسے ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ لوگ ایسے ہیں. 3 لوگ کا مطلب ہے کہ کچھ سوچ کے سمجھ کے بتایا 3 ہی لوگ ایسے ہیں. اس کا معنی ہے تیاری کرو، جب بھی تم درس دینے بیٹھو، خطبہ دینے بیٹھو، تیاری کر کے آؤ. اور اسی طرح میرے ایک شیخ، ذمہ داری ہے، شیخ محمد شیخ رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، میری بڑی انسپریشن تھی. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا تو یہ آدھا گھنٹہ ہے، لیکن وہ جو 1000 لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ امت کے 1000 ملٹی پلائی پہ آدھا گھنٹہ ہے. وہ بڑی ذمہ اور داری. یہ جمعے کا خطبہ وہ واحد ویکلی خطبہ یا درس یا نصیحت ہے جو تمام لوگوں کے لیے، مقیم لوگوں کے لیے فرض ہے. تم نے اس کو بہترین طریقے سے لوگوں کو دینا ہے، ایسے نہیں کہ بس آؤ اور چلے جاؤ. سب سے زیادہ تساہل اسی میں ہو رہا ہے. جی،
ورنہ یہ جمعے بھی شیخ اگر ہمارے بڑے اچھے ہو جائیں نا اور ضرورت لوگوں ہے، کے شدید تو ضرورت۔ بڑی تبدیلی آ سکتی آپ ہے۔ دیکھیں جرمنی میں جس مسجد میں عربی مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں، وہ لکھ کے پڑھاتے ہیں، وہ ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہاں یورپ پورے میں اور باہر کے ملکوں میں سول میں لوگ وہاں بیٹھتے ہیں آپ کا خطبہ سننے کے لیے کہ غلط بات تو نہیں کر رہے، کسی کے خلاف تو نہیں بول رہے۔ جی وہاں تو ہم کنٹرول ہو جاتے ہیں، یہاں اتنی آزادی ہے کہ ایکسٹرا جس کو مرضی جو مرضی کہہ لو۔ اچھا شیخ، آپ وہاں لوگوں سے ملتے ہوں گے، یقیناً آپ کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کا نام موجود ہے، پھر ایک یہ اہم سوال مسلمان کا ہے۔ لباس جو بھی ہو لیکن اس کا طرز گفتگو، اس کا اور طرز زندگی شکل۔ بتا دیتا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک مسلمان ہے، اللہ اس کا۔ تو وہاں لوگوں کے عام طور پہ اسلام کے بارے میں کیا سوالات ہوتے ہیں؟ جو وہاں کے نان مسلم ہیں، جی جی، مطلب وہ آپ کو کبھی اسلام کے بارے اصل میں میں کوئی بات کرتے ان سب کو ہوں؟ پرابلم یہ ہوتی ہے جو ہم وہ نیوز سنتے ہیں نا، خصوصاً ایشین کنٹریز کی، کہیں دہشت گردی ہے، کہیں کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں جنگ چل رہی ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں وہ خوش ہوتے تھے کہ ہاں آپ تو ہٹ کر سکتے ہیں پورے ملک کو، آپ کے پاس نیوکلیر پاور ہے، آپ ڈرتے ہی نہیں کسی سے۔ امریکہ بھی تمیز سے آپ سے بات کرو، امریکنوں کو ان کے ساتھ پرابلم ہے نا تھوڑا سا تمیز، آج کل زیادہ ہو تو گیا۔ وہ انہوں نے پاکستان کی بڑی قدر کرتے ہیں، پاکستان کو برا نہیں کہتے۔ اچھا جی یہ آپ بڑی حیرت انگیز بات بتا رہے ہیں، ورنہ ہم تو ہر جگہ ہی مشہور ہیں لیکن بدنام مشہور ہیں۔ نہ اب وہ دور نہیں رہا۔ بدنام اس لیے کہ دوڑ جاتے ہیں نا ہر جگہ جا کے، طلبہ وہاں بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، تو بدنام ہی ہوں گے۔ لیکن ابھی بھی ایسا ہوتا ہے نا؟ ابھی بھی ہو رہا ہے، اس لیے ویزا نہیں دیتے نا۔ جی اچھا جی، کھانا رہائش، میں اس لیے خاص طور پہ سوالات کر رہا ہوں کہ کئی طلبہ لوگ کو فائدہ باہر ہو پڑھنا جانا چاہتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں واضح ہو کہ بھئی کس طرح وہاں زندگی وہاں گزارنی ہے۔ ممی ڈیڈی نہیں ہے، ہاں وہاں کھانا وہاں پینا ہے، خالہ کا بھی گھر نہیں ٹرانسپورٹ ہے، یہ ساری چیزیں کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ یہ آسان ہے مینیج کرنا؟ پہلے مہینے تو میں رونے والا ہو گیا، میں دال پکاؤں، بیگم غصہ بیگم پہ آیا، بھائی اس نے کب کہا تھا ناسی کو۔ اچھا پھر میں بیوی سے لڑ کے نا امی کو فون کرا، امی تو نہیں لڑے گی نا، امی بتا رہی ہے تو مزہ ہی نہیں آ رہا، امی اپنے اسٹائل سے بتا رہی ہیں، اچھا ایسے پتر کرو، مجھے سمجھ ہی نہ آئے، بناؤں پھر جل جائے۔ بڑا میں تنگ ہو، اوپر سے روزے تھے، پھر آہستہ آہستہ کبھی ہمشیرہ کو فون کر رہا ہوں، کبھی پھر وہ بنانا آ گیا۔ اب یہ ہے کہ تھوڑا سا طلبہ ہمارے ہاں مرد حضرات عجیب و غریب روٹین میں رہتے ہیں، گھر میں پانی کا گلاس بھی نہیں پکڑتے۔ ان سب بچوں کو اپنے آپ نا اذان میں یہ ٹریننگ بھی کروائیں، یہاں کبھی کچن اوپن کریں، ان سب بچوں کو مائیں کھانا لگا کے نہ دیں، سیلف سروس پہ لگائیں۔ بڑے ہو گئے ان کو کوئی دقت نہ اپنی بیویوں کو تنگ کریں تو نہ خود تنگ ہو۔ واللہ بوڑھا انگریز بھی اپنا چائے کا کپ لے جا کے واپس پھر رکھ کے بھی جاتا ہے۔ میں تو اس معاملے میں بھی بہت ہی نکمہ ترین آدمی ہوں، یہ تو میں کر لیتا ہوں کہ چیز اٹھا کے واپس رکھ دوں، لیکن بنانا اسی کچھ نہیں جگہ پہ آتا مجھے، بنانا کچھ نہیں آتا۔ نہیں تھوڑا سا آنا چاہیے، کبھی بندہ پھنس بھی سکتا۔ ہاں بس اللہ رحم فرمائے، مجھے سیکھنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں، جرمن معاشرے میں آپ رہے 6 مہینے تقریباً، آپ کو ہو گئے 5 مہینے، ابھی آپ کا اور جی 6 پھر جانا ہے باقی ہیں۔ آپ کو اس معاشرے میں کیا چیزیں، 3 چیزیں بتائیں ٹاپ جو آپ کہیں یار یہ ایسی ہیں جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے؟ فرض ہے ہم پہ کہ ہم ان سے سیکھیں، اور یہ اللہ رسول نے منع نہیں کیا۔ ایک تو ٹریفک ڈسپلن، جس قوم میں ٹریفک ڈسپلن نہیں ہے وہ قرآن بھی سر پہ رکھ لینا اور حج عمرے بھی کر لے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے، اور بڑی ویلیوز کے دعوے بھی کرے، وہ قوم ترقی یافتہ نہیں ہے۔ آپ ایک بچے کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک عورت کو ہٹ کریں گے؟ وہاں اتنے مہینوں میں نے ایک سائیکل ایکسیڈنٹ نہیں دیکھا، اور آپ کے کراچی سے بھی انتہائی چھوٹی سڑکیں ہیں، اور 4 قسم کی ٹریفک ہے، ٹرام اور گاڑیاں، سائیکل اور موٹر بائکس، کوئی بھی ٹکراتی نہیں آپس میں، کیونکہ کوئی بندہ بھی وائلیٹ کرتا ہی نہیں ٹریفک ڈسپلن کو۔ اور میں نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا جو 5 سال کی تھی، بری روڈ کے اوپر وہ ٹریفک کی 4 سڑکیں کراس کر کے گئی سائیکل پہ، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح ایک بزرگ کو سٹینڈ کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا، اس خاتون نے ٹریفک کے سگنل کو کراس کیا، کسی نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، اور میں وہاں دیکھتا ہی رہ گیا کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے کوئی ہٹ نہیں کر سکتا۔ ایک بچہ تو ایسے ملکوں میں روڈ پہ پاؤں رکھ دے، سب جی میں نے دیکھا جاتی ہیں، بڑی سے بڑی، اچھا، چھوٹی سے چھوٹی، بند کر دیتے لوگ گاڑی، کہتے ہیں اس کی پہلے غلطی بچہ ہے، گزرے لیکن گا۔ آپ اس کو ہٹ تو نہیں کریں گے۔ انسان کی ویلیو یہ سر میں مجبور ہوں ان کی تعریف کرنے پہ کہ ایک تو ڈسپلن بہت ہے، دوسرا انٹرفیرنس نہیں ہے، آپ کے اپنے کام سے کام، انٹرفیرنس مداخلت نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جس کام کو کرنا ہے 100% پورا کرنا ہے، ٹاپ کر کے واپس آنا، درمیان میں نہیں پیچھے ہٹنا۔ یہ ساری خوبیاں اسلام کی تھیں۔ اچھا شیخ، یہ تو یہ اچھا جی چلیں، تو شیخ جہاں جا کے اگر میں آپ سے پوچھوں کون سی ایک ایسی عادت ہے جرمنی جا کے جو آپ نے اپنا لی اور آپ کی زندگی اب اس
کے اندر وہ عادت شامل ہو گئی. اور میرے گھر والے اس سے تنگ آنا شروع ہو گئے, خاموشی, کیونکہ ہم خطیب ہیں نا, زبان تو رکنی نہیں. وہاں میں 8-8 گھنٹے خاموش رہنے کا عادی ہو گیا ہوں. اور اس کے لیے سب سے اچھی چیز آپ کے کام پتہ کیا آتی ہے؟ پیاری یادیں اور اچھی شاعری. اردو والوں کے لیے پیاری یادیں اور اچھی شاعری. اور کون سی ایسی عادت ہے جو آپ وہاں چلے گئے گا پھر بھی کہتے میں نہیں چھوڑ سکتا؟ محبت, دوستوں سے محبت. وہ وہاں ملتی نہیں, لیکن پھر اپنے لوگوں سے رابطہ ضرور رہتا ہے. الحمدللہ. خالی دوستوں سے محبت اور گھر والوں سے محبت؟ دوست ہی ہیں وہ بھی, وہ تم دوست جس کے. اچھا شیخ, جو لوگ نوجوان پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا نصیحت کریں؟ دھیان سے پڑھیں. پہلے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں ادھر کیوں جانا چاہتا ہوں. آپ دنیا میں وہ ادارہ تلاش کریں, چاہے وہ کینیا میں کیوں نہ ہو, جو اس میں ٹاپ ہے. اب میں جس یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہا ہوں نا, یہ جرمن میں اسلامک اسٹڈیز میں ٹاپ ہے. وہاں یہ رینکنگ ہوتی ہے کہ کس سبجیکٹ میں کون سا ٹاپ ادارہ. شیخ, جرمنی کے سفر کو ختم کرتے ہوئے آخری سوال کہ کامیابی کے لیے یا زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, کوئی مفید انسان بننے کے لیے ڈگری ضروری ہے یا مستقل سیکھنے کی عادت ضروری ہے؟ ڈگری ایک ڈسپلن ہے, وہ آپ ضرور لیں, اس کے بغیر آپ کی نا ریکگنیشن نہیں ہوتی. اور جو عادت ہے وہ تو مومن کی عبادت بھی ہے. عادتیں ہی تو ہماری بگڑی ہوئی ہیں. اب دیکھیں, میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں, آپ ہنسیں گے. میں بڑا بنتا ہوں اسکالر اور ماڈرن, اور جرمن میں بھی تھوڑا رہ لیا, کئی ملک بھی دیکھ لیے, تو حرکت چیک کریں. کافی لینے گیا ہوں, اچھا پتہ بھی ہے کہ ان لوگوں میں ایک ترتیب ہے, اور چونکہ عادتیں غالب ہیں. وہ میں نے جا کے اس کو کہا کہ یہ کافی, تو اس عورت نے مجھے کہا کہ یہ پہلے کھڑا ہے, اس کے پیچھے کھڑا ہو. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ان پڑھ بندہ بھی یہ غلطی کرے گا؟ میں نے یہ 2 دفعہ کی ہے وہاں. یہ عادت اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. اب یہ حرکتیں ادھر نہیں چلتی, تو میں پیچھے کھڑا ہوا, اور ایک دن پھر ایسے میرے ساتھ ہو گیا. میں شرمندہ ہوا, میں کہا تمہیں عقل نہیں آ رہی. تو یہ بھائی ہمارے استادوں, اچھا یہ ساری چیزیں وہاں اسکول میں سکھاتے ہیں. اسکول میں نا تعلیم کم ہے, تربیت زیادہ ہے. بچوں کے بیگ بہت چھوٹے میں نے دیکھے. اچھا, بیگ نہیں ہے بھائی بچوں کے. اور جو مرسیڈیز بس ہے نا, وہ بچوں کو لینے آتی ہے کھلی سیٹوں والی, اور ہر سیٹ پہ بیلٹ لگا ہوا ہے. اور جب وہ بس رکتی ہے تو ٹلٹ ہو جاتی ہے, تاکہ کوئی بزرگ جب بیٹھنے لگے یا بچہ بیٹھنے لگے اس کے پاؤں کو ٹھوکر نہ لگے. جب بیٹھتے ہیں تو بس پھر کھڑی ہوتی ہے. بتاؤ کیا مقابلہ کریں گے آپ؟ یہ تعریفیں ہی کرنی ہے اچھی چیز کی. میں برائیاں تو نہیں کروں گا کہ وہ آپ کبھی سورج چاند اور پھولوں کو برا کہتے ہیں. جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت ہے, اور وہ تو ہے بھی خوبصورت. اچھا شیخ, اب ہم جرمنی کا آپ کا سفر, ہم نے الحمد کو سوالات کر لیے. یقین لوگ آپ سے اور بھی پوچھتے رہیں گے. امید ہے کہ جو آپ نے جوابات دی انشاءاللہ سے لوگ کافی رہنمائی اور فائدہ بھی ہوگا. جی. تو اب آپ نے پاکستانی دنیا بھی دیکھ لی, یونیورسٹیز بھی دیکھ لی, مدارس بھی دیکھ لی, غیر مسلم معاشرہ بھی دیکھ لیا, جرمنی کی یونیورسٹی بھی دیکھ لی, دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی بھی دیکھ لی. تو آپ کے خیال میں شیخ ایک عالم دین کو مسجد اور مدرسے تک محدود رہنا چاہیے, یا دنیا کو بھی قریب سے دیکھنا چاہیے تاکہ اس کا جو ویژن ہے, جی, اس کا جو ذہن ہے وہ وسعت آئے اس کے اندر, اور وہ چیزوں کو اور بہتر طریقے سے انداز سے لوگوں کے سامنے رکھ سکے؟ کیا عالم دین کو کہاں تک محدود ہونا چاہیے؟ کیا علم محدود ہے؟ نہیں ہے نا. وہ یمشی بہ فی الناس, قرآن ہی پڑھ لیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بندہ اچھا ہے کہ جس کو میں نے نور دیا اسلام کا, روشنی, اور اس کو لے کے لوگوں میں پھرتا رہتا. لوگوں کی کوئی حد نہیں ہے, اور پھرتے ہوئے زمین کی بھی کوئی حد نہیں, یہ چیز. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہر کچے پکے گھر میں مشرق و مغرب میں یہ دین پہنچے گا. پہنچائیں گے تو پہنچے گا نا بھائی. تو ایک تو یہ ہے کہ محدودیت ہمارے اس معاشرے میں آئی ہے, ہم نے خود لگائی ہے. اسلام نے, نالج نے اس کو محدود نہیں کیا. اب یورپ اور امریکہ کے پروفیسر دیکھ لیں, وہ لامحدود ریسرچ کے قائل ہیں. ایک تو ان کا اپنا فیلڈ ہے نا, پھر اس میں وہ ہر پروفیسر ٹریول ضرور کرتا ہے. جو ٹریول نہ کرے, محدثین کی بات انہوں نے لے لی کہ جو وہ رحلہ نہیں کرتا وہ محدث نہیں ہے. اور سب سے بڑے رحالہ کون ہیں؟ امام مسلم اور امام ابو بکر خطیب البغدادی. امام مسلم 276 اور ابو بکر خطیب البغدادی 463, حافظ المشرق بغداد مشرق میں عراق. اور اسی سال حافظ المغرب امام ابن عبد البر المالکی 463, ایک ہی سال میں مشرق اور مغرب کے دونوں ائمہ فوت ہو گئے تھے. دنیا میں آدھا علم رخصت ہو گیا تھا. دونوں محدث تھے, فقیہ تھے. تو وہ سب سفر کرتے تھے. امام ابو بکر خطیب البغدادی نے پوری دنیا پھری. اور ایک جملہ آپ کے لیے کہ جن امام احمد حنبل کا ہم حوالہ دیتے ہیں صبر و استقامت کا خطبے میں, اور ان کے منہج کو بہت پیارا منہج سمجھتے ہیں. ظاہر ہے مذہب احمد کہا گیا کہ امام احمد کا مذہب بھی احمد ہے, بڑا خوبصورت ہے.
وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے جب کہا کہ مسند احمد آپ نے لکھ لی، مسند پہلی کتاب اس مسند دنیا میں بڑی، اور اتنی بڑی کتاب بخاری سے بھی پہلے، تو آپ نے بڑا کام کیا. انہوں نے کہا بیٹا تفت الدنیا مرتین، اس کو پورا کرنے کے لیے میں نے پوری دنیا کا چکر 2 دفعہ کاٹا ہے. اب محدودیت کہاں سے آئی؟ انہوں نے ان کا مدرسے کا نام بتایا، انہوں نے کون سا ادارہ بنایا؟ انہوں نے علم کو ادارہ بنایا اور پھر سفر کیا. آج ہم سفر نہیں کرتے نا، تو پھر سفر ہی کرتے ہیں. سفر نہیں کرتے تو سفر ہی کرتے. آپ ایک محلے کے عالم نہیں ہیں، آپ پوری دنیا کے عالم ہیں. آپ کو چاہیے اپنے بچے اور طلبہ تیار کرتے جائیں اور رخصت ہوتے جائیں. کیونکہ شیخ اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا کے ہر خطے کے لیے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے، ہر قسم کے زمانے کے لیے اسلام جو ہے وہ گائیڈنس ہے. تو وہ اس کا کیریئر کون ہے؟ بندے ہیں نا، علماء. حضرت موسیٰ سفر کر کے جا رہے خضر کے پاس 2 باتیں لینے کے لیے. اچھا شیخ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو علماء ہے، پاکستان کا جو ایک اسلامک علماء کا ایک سسٹم ہے، کیا ان کو اپنے اندر کوئی کچھ تبدیلی لانی چاہیے تاکہ جو بہرحال امپیکٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بندے کا تو کوشش ہی ایفرٹس ہی کرتا ہے، دلوں کو تبدیل کرنا تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں اس چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو بہتر سے بہتر کرنے، کیونکہ اصل میں آپ کا اصل میدان تو پاکستانی ہے نا. آپ کی ساری تعلیم، تربیت، آپ کا محاذ، آپ کا میدان پاکستان ہے، اور انشاءاللہ آپ نے واپس آ کے پاکستان میں دین کی خدمت کرنی ہے. تو آپ وہاں بھی دیکھا ہے، آپ بھی یہاں کرتے رہے. ہمیں ایسی کیا 2-3 چیزیں کرنی چاہیے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا علماء اور عوام کا رابطہ بہتر ہو سکتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. کیا ہمیں کرنا چاہیے ایسا؟ علماء کی بات. کیا نبی علیہ السلام صرف لوگوں کو یہ پابند کرتے تھے کہ میرے مسجد میں آؤ، یا خود بھی کبھی چل کے چلے جاتے تھے لوگوں کے پاس؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جاتے تھے یا نہیں جاتے؟ میرے خیال بہت زیادہ جاتے تھے. بلکہ ایک شخص نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں مسجد بنا دیں، نماز پڑھ لیں، مصلی بنا دیں، میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں. اور اس شہر سے باہر تھے، نوکیلے پتھر تھے. پیغمبر علیہ السلام گئے، حضرت ابو بکر گئے، آگے ان لوگوں نے ویلکم کیا. حضرت مالک تھے وہ، تو آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور کہا کہ تم یہیں پڑھ لیا کرو، تیری مسجد یہی ہے دور. تو آپ اس کے لیے بھی چل کے گئے تھے. فیسیلیٹیٹ کرتا ہے عالم دین. ایک تو یہ کہ آپ مسجد مرکز بنائیں، اس میں جم کے بیٹھیں، پھر اس کے بعد اٹھیں بھی تو صحیح وہاں سے. آپ خانقاہ میں نہیں ہیں، آپ اس نور کو آگے پھیلانے کے پابند ہیں. سوشلی ایکٹیو ہونا چاہیے. بالکل. اللہم حل بلغت کون سا سیکھا ہے؟ یہ تعدی کا سیکھا ہے، متعدی ہے، آگے جانے والا ہے، اپنے تک لازم رہنے والا نہیں ہے. اللہم حل بلغت، کیا میں نے پہنچایا؟ کبھی پہاڑ پہ، کبھی طائف پہ، کبھی کسی وادی میں، کبھی کسی کے گھر، کبھی 2 بندوں کو. حضرت نوح علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ اس میں بیسٹ ہے. وہ ایک بندے پہ بھی محنت کرتے رہے، دن اور رات، لیلم و نہارا، اور خفیہ بھی اور سب کے سامنے بھی. تو وہ پڑھنا ہے. اچھا فقہ دعویٰ ہے نا، اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی پڑھنی چاہیے. اس وقت آن لائن بہت ضرورت ہے، علماء کو آن لائن آنے کی بہت ضرورت ہے. ایک اچھے عالم دین کے اندر کیا ٹاپ 3 کوالٹیز ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلی تو اس کا علم پختہ ہو. یہ جو ہمارے اندر کچا پن ہے، جیسے پروفیسر لوگ ہیں ہم، اکثر ان کا علم کچا پکا ہوتا ہے، جیسے میں خود بھی ہوں، تو اللہ ہدایت دے. دوسرا یہ علماء ماشاءاللہ یہ پڑھتے بہت اچھا ہے، علم پختہ ہو، لینگویج اسٹرانگ ہو. اور دوسری خوبی کہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ان کو آتی ہو اپنی قوم کی زبان کے علاوہ، کیونکہ کوئی بندہ بھی ادیب نہیں بن سکتا جب تک 3 زبانیں نہ جانے، 2 اپنی لوکل اور 1 انٹرنیشنل. اور اسی طرح تیسری خوبی ہے کہ جو لیٹسٹ ڈیوائسز ہیں اس سے وہ ویل اویئر ہوں، ویل اکوپڈ ہوں، مسلح ہوں ان سے. یہ آپ کا جو ہے نا ہتھیار ہے اس وقت. اور یہ عرب علماء دیکھ لو، انہوں نے فوراً اڈاپٹ کیا ہے، اور ان کی دعوت کے کلپس پوری دنیا میں پہنچ رہے. ہمارے کئی علماء ایسے آپ کے کراچی میں، ان کو دوسرے محلے میں نہیں کوئی جانتا، اور بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اقبال نے تو تجزیہ کر دیا، کیوں طرز کہن پہ اڑے ہوئے ہیں؟ ہر نبی کو معجزہ الگ ملا نا، تو ہر دور کا تقاضا بھی الگ ہے. اسلام تو ڈائنامک ہے جی. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کی شر سے واقف نہ ہو وہ اس میں گر جائے گا. ملم یعرف شر زمانہ وقع فیہ. یہ تو آپ نے ٹولز کی بات کی نا. کیریکٹر پہ کیا ہونا چاہیے تبدیلی، یا کیا کیریکٹر کوالٹیز ایک عالم کے اندر ہونی چاہیے جس سے اس کا علم کا فائدہ ہو، لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ موبلائز کرے اپنے علم کو اور سوشل ہو جائے. اور وہ اگر وہ زہد، تقویٰ، صوفیت اس کے اندر ہے تو وہ پرسنل ہے، وہ اپنے رات کو تہجد جیسے مرضی پڑھے، جو مرضی کرے، لیکن وہ فیصلے بھی کرے گا. اور جو کسی کی گندم میں ہاتھ ڈال کے یوں کرے گا، ہاں یا صاحب المال، یہ کیا ہے، گیلی کیوں ہے؟ تو مارکیٹ میں گئے تھے، تو مارکیٹ میں علماء کہاں ہیں؟
کیا وہ بازار سب سے گندی جگہ تو نبی پاک کیوں گئے وہاں؟ وہ تو بتایا کہ مسجد کے مقابلے میں اس کی ویلیو اتنی ہے، اس کی اوور آل خرابیاں بہت ہیں بازاروں میں، لیکن خود گئے بھی تو تھے۔ احساس سے ذمہ داری، جب تک گھل مل نہیں جائیں گے تب تک وہ علم پھر آگے پھیلے گا نہیں۔ آپ نے ابھی ہم راستے میں جب بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اللہ کے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ عظیم بھی تھے آسان بھی آسان بھی تھے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے اللہ تھے۔ لین لین سہل قریب، آپ سے ملنا آسان تھا، تکلف نہیں تھا۔ اچھا، آپ اگر کسی بہت بڑے عالم ہیں اور آپ سے کوئی ہاتھ میں لائے تو آپ کو شرم آئے کہ جراثیم لگیں گے، اور یا آپ مسکرائیں نہ، تو آپ سنت پہ نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو اس کے کندھے پہ بھی ہاتھ رکھا، جس نے مسجد نبی میں پیشاب کیا تھا بدو نے، آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا نا، تو آپ کا ہاتھ تو پلیت نہیں ہوا، بلکہ کہا کہ یہ مسجد اس لیے نہیں بنی اللہ کے بندے نماز کے لیے۔ وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس نے کہا اتنا نرم بندہ، اس نے کہا اللہم ارحمنی ورحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، مجھ پہ اور محمد پہ رحم کرنا اور ہمارے علاوہ کسی پہ نہ کرنا۔ اور آپ نے کہا قد حجرت الواسع واسعا، تو نے بڑی وسعت کو بہت تنگ کر دیا، پھر مال دے کے بھیجا اور گاؤں میں بھاگا کہ یہ تو بہت عطا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ اسلام کی طرف آئے، یہ ضروری ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی سوشلی ایکٹیو ہونے کی بات کی، ماشاءاللہ آپ سوشل میڈیا بڑے ایکٹیو ہیں، بڑی ویلاگنگ بھی کرتے ہیں، مختلف اوکیزنس پہ، مختلف جگہوں پہ جا کے، مختلف مواقع پہ، کبھی پانی کے سمندر کے اندر، کبھی جناب گھائے بھینس منڈی کے اندر، کبھی پہاڑوں پہ، کبھی گاڑی میں جاتے ہوئے، کبھی کہیں تو شیخ۔ اور آپ کو یہ نہیں پتا جب میں کیمرہ تیزی سے گھماتا ہوں تو ادھر کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو نہیں پھر دکھا سکتا نا۔ تو ایک عالم کو آپ نے کہا سوشلی ایکٹیو ہونا چاہیے، تو کیا کوئی حدود ہے یا بس جو نظر آئے جو سمجھ آئے کر دیں؟ نہیں، چیزوں خیال رکھنا یہ چاہیے۔ نقصان ہے وی لاگنگ جو ہے نا، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں جب تک کہ کوئی مقصد نہ ہو۔ آپ کو نا انفارم کرے لوگوں کو صحیح مبالغے کے بغیر، تو اس طرح وی لاگنگ ٹھیک ہے، اور اگر اہل علم کریں تو وہ ذمہ دار بھی ہیں، اور فضول وقت تو ضائع کرنے کے لیے اپنی فین فالوئنگ اور پیج کے لیے، آپ جب مریں گے تو آپ کا پیج کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو میری نصیحت یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے کرو، اللہ تمہارے فین فالوئنگ بھی کر دے گا، اللہ کے لیے کرو جو کرنا ہے، جو اللہ کے لیے نہیں ہے نا وہ ضائع ہو جاتا۔ یہ مذہبی طبقے میں ایک آفت آ گئی اس وقت، میں خود بھی اس میں سے گزرا ہوں کہ یار یہ میرا پیج فلانا فلانا، جب اس کو اللہ مصیبت بنا دے نا تو وہ بندے کے لیے سکون برباد کرنے کا باعث ہے۔ بڑے فتنہ، بہت بڑا فتنہ۔ اچھا، یہ یہاں پہ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہوئے ایک شکایت لوگوں کی طرف سے کم از کم مجھے تو ہے وہ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی نصیحت کر دیں مجھے بھی، اذان کی ٹیم کو بھی، طلباء کو بھی، تاکہ ہم سب اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں، اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں۔ دیکھیں آپ دین کا کام کر رہے ہیں نا، تو دین کا سارا کام ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ میں نے جو نان مسلم اسکالرز اور ان کے اداروں میں دیکھا ہے نا، وہ ہر بندے کو ایک مائنر ٹاسک دیتے ہیں، پھر اس کو میجر پہ لے جاتے ہیں۔ اگر وہ پوڈ کاسٹ کا ماہر ہے تو ساری زندگی پوڈ کاسٹ ہی کرے گا، حتیٰ کہ اس کا نام بن جائے گا، پھر وہ اس کے ذریعے ذہن سازی کریں گے۔ وہ ہر کام ہر بندے کو نہیں دیتے، اور ہر کام خود بھی نہیں کرتے۔ تو میری اذان سے یہ ہے کہ آپ اذان کی آواز اچھی رکھیں اور اقامت اچھی کریں۔ تو اذان کا مطلب اعلان ہے، تو اس اعلان کو میڈیا کے ذریعے آپ اس طرح کریں کہ آپ ایک چیز اختیار کریں اسلام کے ارکان میں سے، کہ آپ نے لوگوں کو کیا سکھانا ہے، پھر اس میں ایکسل کر جائیں۔ ہر چیز آپ نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں میں آپ ایکسپرٹ بنیں، علماء سے سیکھیں، ان کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں، اس کی شرح پڑھیں، پھر وہ اس کو تیار کر کے میڈیا کے ذریعے پیش کرنا شروع کر دیں۔ میری یہ رائے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شکایت یہ ہے کہ ہم آپ کو مختلف ویڈیو کلپس میں چیزوں میں سنتے تو ہیں، لیکن باقاعدہ کوئی شیخ کوئی کورس، کوئی علمی محافل، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی شروع کریں۔ اچھا، آپ مجھے گائیڈ کریں، سلسلہ ہو، کیونکہ آپ جدید ترین پیٹرن پہ آپ مجھے گائیڈ کریں، میں آپ کے کولیبریشن سے کوئی بنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اس پہلے ریکارڈ کریں گے کتاب النکاح، کیونکہ یہ مرغوب ترین چیز ہے، تو وہ لوگ سنیں گے۔ 60% یوتھ ہے، اور یہ مذاق نہیں ہے، یہ نکاح تو عبادت ہے نا، تو کتاب النکاح عبادت جتنی زیادہ کریں اتنا ہی فائدہ ہے، وہ ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، اس پہ کام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا، اور اللہ نے چاہا تو دوبارہ بھی آپ جب آئیں تو انشاءاللہ ہم مل بیٹھیں گے، اور اسی طرح کوئی نہ کوئی پروگرامس بھی کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پوڈ کاسٹ کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے، اور ہم سب اس سے فائدہ حاصل کریں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔